آج کل جب یہ مسئلہ بیان کیا جائے لوگ کہتے ہیں جی یہ اختلافی مسئلہ ہے، بیان نہ کرو. حالانکہ جتنا زیادہ اتفاقی مسئلہ، جتنا زیادہ اجماعی مسئلہ توحید کا مسئلہ ہے، اتنا زیادہ اتفاقی اور اجماعی مسئلہ دوسرا کوئی نہیں ہے. میرے دوستو، پیغمبروں کا ادب کرنا ضروری ہے، اولیاء اللہ کا ادب کرنا ضروری ہے. جو اولیاء اللہ کا ادب نہیں کرتا تو پرلے درجے کا گمراہ ہے، جو پیغمبروں کا ادب نہیں کرتا تو پرلے درجے کا کافر ہے. وہ میرا دوست، پیغمبروں کا ادب ضروری، اولیاء اللہ کا ادب ضروری، لیکن کسی پیغمبر یا کسی ولی کو اللہ کا شریک بنانے کی اجازت کوئی نہیں. پیغمبر کا ادب کر، پیروں فقیروں کا ادب کر، نیک لوگوں کا ادب کر، لیکن کسی کو اللہ کا شریک نہ بنا. بس ہماری جماعت صرف یہی کہتی ہے. ہم کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانے کی اجازت نہیں. حاجت روا صرف ایک اللہ، مشکل کشا صرف ایک اللہ، عالم الغیب صرف ایک اللہ، سمیع بصیر صرف ایک اللہ، ما فوق الاسباب جاننے والا صرف ایک اللہ، ما فوق الاسباب سننے والا صرف ایک اللہ، ما فوق الاسباب دیکھنے والا صرف ایک اللہ، ما فوق الاسباب نفع دینے والا صرف ایک اللہ، ما فوق الاسباب نقصان دینے والا صرف ایک اللہ، بیٹے دینے والا صرف ایک اللہ، بیٹیاں دینے والا صرف ایک اللہ، مشکل کشا صرف ایک اللہ، حاضر ناظر صرف ایک اللہ، عالم الغیب صرف ایک اللہ. کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی زندہ ہو، کوئی مردہ ہو، وہ اللہ کا پیارا ہو سکتا ہے لیکن حاجت روا نہیں ہو سکتا، مشکل کشا نہیں ہو سکتا، نفع کا مالک نہیں ہو سکتا، نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا، ما فوق الاسباب سننے والا نہیں ہو سکتا، ما فوق الاسباب دیکھنے والا نہیں ہو سکتا، عالم الغیب نہیں ہو سکتا، سمیع بصیر نہیں ہو سکتا، حاضر ناظر نہیں ہو سکتا، بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں ہو سکتا. جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا سمجھے، کسی اور کو مشکل کشا سمجھے، کسی اور کو نفع کا مالک سمجھے، کسی اور کو نقصان کا مالک سمجھے، کسی اور کو حاضر ناظر سمجھے، کسی اور کو عالم الغیب ہونے میں اللہ کے ساتھ شریک بنائے، تو وہ کھلے طور پہ شرک میں مبتلا ہے. وہ صرف پیارے پیغمبر کا گستاخ نہیں، وہ تمام پیغمبروں کا بے ادب اور گستاخ ہے.